السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین، دائما ابدا الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالن ہار ہے، جس کے دست قدرت میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے حبیب پاک خاتم النبیین، خاتم الرسول، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ کے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت جلیلہ کا بھی اظہار فرما رہا ہے، مگر حکم جو فرما رہا ہے پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی جلالیت، اپنی توحید کی معرفت والا علم
براہ شروع کر سکتا تھا، یا رسالت کی اہمیت بندگان خدا کو پیغام دینے کے لیے بھی حکم فرما سکتا تھا، کیونکہ رسالت سے جڑنے کے بعد ہی توحید کی معرفت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا اقرا، آپ پڑھیے میرے حبیب۔ تو پڑھنا ایک بہت بڑا اہم مبادی، بنیادی، اساسی امر ربانی ہے۔ پڑھ، بغیر پڑھائی کے، بغیر علم کے اللہ کی خالقیت کو سمجھنا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا، رسول کی رسالت کو سمجھنا آسان نہیں، بغیر علم کے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بتایا یہ گیا علم ہر مومن بندے کے لیے فرض کیا گیا، جیسا کہ میرے حبیب پاک فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب بعض روایتوں میں بتایا مسلمتن کا بھی لفظ آیا ہے کہ علم کا طلب کرنا، علم کا سیکھنا، حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ تو فرض علم کتنا ہے، واجب کتنا ہے اور مستحب کتنا ہے۔ ہر کوئی مولوی، کامل، عالم، فاضل بننا یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر پورے خطے میں ایک بھی عالم ہو کافی ہے، مگر فرض علم روز مرہ کی زندگی رب کی مشیت کے مطابق، رضائے رب العالمین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے مطابق، آپ کے دیے ہوئے پیغامات کے اوپر عمل آوری کے ساتھ، آپ کی سنن کے اہتمام کے ساتھ دن رات گزارنا، اور اس کے لیے جانکاری کا سیکھنے کا جو امر ہے وہ فرض ہے کہ ہماری زندگی بندگی میں گزرنا ہے تو روز مرہ معاملات، عبادات، ان سب کا علم سیکھنا فرض ہے۔ آج اکثر قوم ہمارے اہل اسلام میں علم سے نوبلد ہونے کی طرف راہ اختیار کر رہی ہے، دوری بڑھ رہی ہے۔ یہ علم دین دوسرے علوم کے سیکھنے سے روکتا تو نہیں، آپ جس علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں کیجئے، کرنے کی اذن ہے، مگر آپ بنیادی طور پر فرض علم سے آراستگی اختیار کرنا، فرض علم سے پورا اپنے آپ کو آشنا کروا لینا، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ کوسا علم ہے تو بتایا گیا صبح اٹھنے سے لے کے شام سونے تک جتنے معاملات درپیش ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، رسول کی تبلیغ کیا ہے، رسول نے جو پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے، رسالت کو سمجھنا، رسالت سے وابستگی کا علم اور رسول کی معرفت جانے کا علم، یہ سب کے اوپر فرض ہے۔ مثال کے طور پہ لین دین کا معاملہ ہے، یہ ایک علم کے تحت ہے، یوں لینا دینا نہیں ہے۔ کسی سے کلام کر رہی تو کلام کی آداب ہے، السمع الامانہ، سنی ہوئی بات امانت ہوتی، المجلس الامانہ، کسی مجلس میں بیٹھے کوئی بات کرتے تو وہاں کی باتیں محفوظ رکھنا بھی امانت ہے۔ ان کا سنے ادھر جا کے بول دیے، ان کا سنے ادھر کے بول دیے، یہ مخالفت ہوتا۔ تو یہ علم ہے یہ کہ ہم کس روش سے، کس طریقے سے، کس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کریں، فرض ہے یہ سیکھنا۔ ازواجی زندگی ہے، میاں بیوی کے رابطے، باتیں محدود ہوتی ہے، ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ بیوی کی باتیں اماں کو بول دیے، شوہر کی باتیں آ کے سسرال نے بول دیے، فساد جھگڑے ہو رہے نہیں ہو رہے،
تو یہ بھی امانتیں ہیں، اس کا بھی علم ہونا، نکاح کے مسائل کا علم ہونا، طلاق کے مسائل کا علم ہونا فرض ہے۔ یہ سب ہر مسلمان باعقل بالغ کو سیکھنا فرض ہے۔ نہیں سیکھے ہوئے یہ اور بات ہے۔ حالات تو اتنی ابتر ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اہمیت دیا علم کے بارے میں۔ سب سے پہلی وہی اقرا، آپ پڑھیے میرے حبیب، آپ کے رب کے جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے نام سے۔ دیکھیے کتنا نہیں، پہلا امر خود علم سے آشنائی کے لیے ابھار رہا ہے۔ پہلی وہی اپنے آقا علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ ہمارے آقا علیہ السلام کو، اپنے محبوب کو لاڈ سے فرمایا اے حبیب آپ پڑھیے۔ جب ہمارے آقا کو یہ حکم ہے، ہمارے کو یہ کیا ہے؟ پیغام ہے پہلا ہی۔ تو یہ علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اب علم سے غیر آشنائی کی بنیاد پر جتنے حالات بر کر رہے ہیں، اب وقت کا بل آیا، کئی کو آیا، یہ سب لا علمی کی بنا پر آیا۔ علم ہوتا تو سارے مسلمان اس کا تحفظ کرتے ہوتے۔ پہلے سے غیر محفوظ ہو گیا ہمارے بیچ میں، اب غیروں نے ہاتھ ڈال دیا۔ اس کا موقع کون دیا؟ علم کی ناآشنائی کی بنیاد پہ ہوا نا یہ۔ بھئی وقت کی چیز اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے، رفع عام کے لیے اس کا استعمال کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر ہم ان حدود کی پابجائی کر رہے ہوتے، اس حدود کے اندر ہم محدود ہوتے اور اسی میں ہماری دو کوششیں پہلے سے لگی ہوتی، ساری امت ایک جٹ ہوتی، تو کسی کی نیت، کسی کا ارادہ بدلتا ہوتا۔ اگر کسی کی نیت خراب ہوئی ہے، کسی کا ارادہ تردد میں آگے بدل رہا ہے، اس کا موقع دینے والے کون؟ غلط ہے سوال۔ فرض علم سے ہم دستبرداری کی طرف چلے، نسلیں در نسلیں اس سے بالکل آنکھ بند کر کے رکھ لیے۔ آج حالت اتنی ابتر ہو گئی کہ پکڑ کے فرائض علم کے بنیادی پہلوؤں پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے فرزندان، اسلامی نونہال بچے جواب دینے کے لائق نہیں نظر آتے، جبکہ مکتبیں عام ہو گئے، مساجد میں مکتب کھل گئے، اتنے گلی گلی مدارس ہو گئے، اس کے باوجود علم سے غیر آشنائی بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے اس جمعہ میں علم کے فروغ کی طرف فکر دینا، علم کی اہمیت آپ کے سامنے لانے کا بنیادی اساسی مقصد یہ، ایک تو حالات کا تقاضا ہے مسلمہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فرض علم کی طرف ہم کو آنا ہی آنا ہے، اور دوسرے اب آپ کے نونہال جو عصری علوم سیکھنے جاتے ہیں ان کو بھی چھٹی ہو رہی ہے، تو کم از کم ان دنوں کسی کو گزارشات کر کے یا کوئی مکتب چل رہے ہیں جہاں کہ وہاں پہ ایک اچھا ماحول بنا کے اپنی اولاد کو ان سے جوڑ دے، تاکہ بنیادی علم، عقیدہ توحید کا علم، عقیدہ رسالت کا علم پہل تو کرو، بسم اللہ تو کرو۔ اللہ کے بھی کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا کب فرمائے؟ میرے آقا کا کلام قیامت تک جاری، اس کا حکم محدود نہیں ہے، مگر خطاب جب فرمایا آقا کس سے؟ صحابہ سے، اور صحابہ قیامت تک سب بن سکتے، اللہ کے عارفین بن سکتے، اللہ کے مقربین بن سکتے، اولیاء کے جتنے اقسام ہیں سب وہ اقسام پہ اپنی ترقی کسب سے حاصل کر سکتے، مگر صحابی نہیں بن سکتے۔ ایسے خاصان خاص بندگان خدا سے اللہ کا خطاب، خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سیکھنے والا بھی بہتر، سکھانے والا بھی بہتر۔ کسی علوم کے بارے میں ایسا میرے آقا کا فرمان نہیں ملے گا۔ علوم وقت کے حساب سے نفع دے سکتے ہیں، مگر یہ علم قرآن، قرآن سے وابستگی، قرآن سے وابستگی، قرآن کی معرفت، قرآن کے علم سے بالکل اپنے آپ کو آشنا کروانا، خیر کے علاوہ کچھ نہیں، بہتر ہیں وہ لوگ۔ اب بہتر کا مطلب کتنا عظیم ہے، غور کریے۔
اور فرمانے والے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اب موقع آیا ہے اپنی اولادوں کو فرائض علم سے آشنا کروانے کا، تو اس طرف ہمیں لازم ہے کہ ہم اس طرف پہل کریں، اس طرف آگے بڑھیں اور اپنی اولاد کو طلب علم دین سے جوڑیں اور خود بھی جڑ جائیں۔ بچوں کے ساتھ وقت ہم بھی نکال لیتے ہیں، تو بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو بچے جانتے ہیں مگر باپ نہیں جانتا، اب بتائیں تو بہت پریشان ہو جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسے بس بڑے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو کلمات خمسہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد نہیں ہے، بچوں کو یاد ہے۔ کئی اذکار، تسبیحات، دعائیں جو روزمرہ کی ہے بچوں کو یاد ہے، اولاد کو یاد ہے، والدین کو یاد نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رب سے توجہ کرنے سے، بچوں کو وقت دینے سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وقت دینا بھی کہیں کے لیے ہے؟ علم کے حصول کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو حکم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی جو نازل ہوئی کیا ہوئی؟ اقرا، پڑھو۔ پھر اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم سے آشنا ہے اور نا آشنا ہے، جو علم سیکھے ہیں، جو علم نہیں سیکھے ہیں، جو جہالت میں اپنی زندگی ابتری میں گزار رہے ہیں اور جو علم سیکھ کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کا طالب اور اللہ کے حبیب کی اتباع کے لیے پیروکار بنا رہا ہے، اس میں دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ یستوی الذین، برابر ہو سکتے کیا؟ مجھے اللہ تعالیٰ یعنی ایک کوشچن کے اندر آپ کو فکر دی جا رہی ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر برابر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم سیکھنا پڑے گا۔ فاسألوا من اہل الذکر، یہ بھی حکم ہے کہ جاننے والوں سے پوچھ کے سیکھو۔ سوال کس سے کرنا؟ جاننے والوں سے کرنا۔ آج سوال کس سے ہو رہا؟ الہیا ملیہ جا کے پوچھ رہے ہیں اس سے، یہ کیا ہے؟ دین کی بات ہے، دین سے حل ہوں گی نا، دین داروں سے حل ہوں گی، دین کے علماء سے حل ہوں گی۔ علماء کی ناقدری ہم کو درے در کی چادر دے دی۔ آج حالات جو ہو رہے ہیں علماء کی ناقدری سے ہو رہے ہیں، نہ ہم علم کی قدر کرنے والے بن رہے ہیں، نہ علماء کی توقیر ہمارے سینوں میں باقی رہی۔ ناقدری ہے ہمارے علماء کی آج، جس کی وجہ سے آج ہم حالات ابتری میں آ گئے۔ آج جو کچھ ہمارے ارد گرد حالات بگڑ رہے ہیں، اس کی بنیاد علم سے غیر آشنائی، اور علم کا اسلام میں اہم حصہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین۔ کنز المال کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، حیات الاسلام اسلام کی زندگی ہے، العلم حیات الاسلام و عماد الدین، دین کے ستون ہے، دین کے پلر ہیں۔ پلر اگر نکال دیے چھت رہتا کیا؟ سمجھنے کے واسطے زندگی ختم کر دیے تو اس کی بقا ہو سکتی کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی توحید کا علم، رسول کی رسالت کا علم کہاں ہے؟ عام بتائیے، یہ تو ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے نا، ہر فرد مومن مسلمان اسلام کے ماننے والے کو اس کا علم ہونا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو آقا فرماتے ہیں کہ میں تم کو علم سکھانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، میں تم کو علم سکھانے کے لیے بعثت، میں تمہارے بیچ میں جو مبعوث ہوا ہوں، کہیں کے لیے ہوں؟ علم سکھانے کے واسطے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں علم سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو معلم انسانیت آقا کو جو لقب ملا ہے، آقا کو جو معلم الانسانیت کہتے ہیں، کیونکہ انسانیت مر رہی تھی، انسان انسانیت کے پہلو سے غیر آشنا ہو گیا تھا، اس کو آشنائی بخشنے والے، علم سے دینے والے، علم سکھانے والے کون پوری دنیا میں؟ میرے آقا سے۔ آج عورتوں کی قدر جو منزل پہ ہے، کس کی دین ہے یہ؟ اور دنیا آج ہم کو ہو رہی، عورتوں کی قدر اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام سے بہتر عورت کی قدر کروانے والا، توقیر کروانے والا کوئی دین روئے زمین پہ ہو ہی نہیں سکتا، گارنٹی ہے اس بات کی۔ جو معیار عورت کو اسلام کے آنے سے ملا ہے، اسلام سے پہلے یہ معیار کسی دین میں نہیں تھا۔
لوگ عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. ہر دین کے پہلوؤں کو دیکھیے، ہر دین کے ماننے والوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے عورت کا کیا مقام رکھا گیا. ارے عورت کے ساتھ چھوڑیے، جو انسان کے اندر بھی انسانیت کی اقسام بنا رکھے ہیں ایسے ادیان ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ بھی انسانوں کی قدر نہیں ہے آج بھی، مگر اسلام ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہے. اس وقت کا کوئی شہنشاہ وقت بھی ہو اگر مسجد آ جائے، اور اس وقت کا کوئی مہتر یا چمبار یا کوئی کسی بھی فکر سے ابتر کام کرنے والا ہو، اگر بادشاہ کے بازو آ کے ٹھہر جائے تو کسی کی ماں نہیں جنی کہ اس کو وہاں سے ہٹا سکے. اس کا نام اسلام ہے. مساوات اسلام سے بہتر، اسلام سے اعلیٰ طریقے سے ایسے مساوات والا، ایک دوسرے کی قدر کرنے والا، انسانیت کی قدر سکھانے والا کوئی مذہب اسلام کے علاوہ نظر آیا تو بتائیے. یہ سب علم سے غیر آشنائی، علم سے دوری، علم سے محرومی آج ہم کو درے در کا کر کے رکھتی. آج ہم درے در ہو رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، تو اس کی علت کچھ نہیں ہے، غفلت ہے. اس غفلت سے جاگنے کا وقت اس سے اچھا نہیں ہے. اب بچوں کو چھٹیاں ہونے والے تو فرائض علم سے خود بھی متعلم ہو جائے اور اپنی نسلوں کو بھی متعلم کریں، نظام بنائیں اس کا. اور اگر فائدہ نظر آ جائے تو ہمیشہ کے لیے ایک اچھا وقت کا تعین رکھ کے چل رہے ہیں. مکتب بہت سارے سہولت کے ساتھ چل رہے ہیں، مسائی شکل میں، سبائی شکل میں، اب تو عشائیہ میں بھی ہو رہا ہے. سہولت، کاروبار سے آپ نپٹا کے جا کے بھی علم حاصل کر سکتے. علم کے حصول کے لیے کوئی عمر کا تعین نہیں ہے تو بتائیے. میں ایک مسجد میں اس سے پہلے خطابت کرتا تھا، 3-4 سال تک میں وقت دیا، بغیر کسی کاسٹ کے، بغیر کسی قیمت، بغیر کسی اجرت کے. اتنی ابتری، آج بھی گئے تو وہاں پہ رونا آتا دیکھ کے. کسی قسم کی کوئی فکر کا ادراک نہیں، ہر قسم کی کجی، ہر قسم کی برائیاں بام عروج پہ وہ خطے میں. دعوت دیے تو آنے تیار نہیں، اتنی بے حسی. تو بولیے حال کیا ہوگا. اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ سب سے بڑا عالمیہ اسی خطے کا ہونے والا ہے، کیونکہ وقت کی پراپرٹی اتنی ہے وہ خطے میں، اللہ اکبر، بے انتہا وقت کی پراپرٹی ہے اور محفوظ نہیں ہے، پہلے سے محفوظ نہیں ہے وہ. اب آگے اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ جو حالات ہو رہے ہیں، ایک وقت بول کے نہیں، طلاق کا مسئلہ دیکھیے آپ، کون سے مسائل، جتنے مسائل آج ابھر کے سامنے آ رہے ہیں یہ سب لا علمی کی بنیاد پر. اگر طلاق کا علم ہوتا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، جہل کیا ہے، علم والا کیا ہے معاملہ، یہ ہوتا تھا. طلاق ثلاثہ کو کیسے مقام پہ لا کے کھڑا کر ڈالے. اگر کوئی جہالت والا پہلو جو پہلے سے کرتے آ رہا، جہالت میں اگر کوئی کر دیا، اب انہیں حرام خوری کے علاوہ دوسرا راستہ اس کو نہیں ہے. کیوں؟ حرام خوری نہیں کرتا ہوں بولا تو پھر اس کو ڈال لیتے، دنیا جہنم میں نہ اس کے واسطے. اور اگر دنیا کو نے راحت دیکھ لیا آخرت جہنم میں. اب کون سمجھائیں گے اس کو. باریکیاں ہیں بعض مسائل کی، بالکل ہے، کیونکہ بولے نا ہر ایک کو فرض علم سیکھنا ہے. علامہ والوں کو بنو نہیں بول رہے، کوئی بھی دین کبھی نہیں بولا آپ علامہ بنے پورا، آپ فاضل بنے، کامل بنے. کیونکہ ایک بھی اگر علم حاصل کر لیا اس پہ اعتماد آپ رکھ لیں، رہنمائی مل جاتی. مگر فرض علم تو سیکھنا ہے. بیوی ہونا، بیوی کے ساتھ بیوی سے استوار ہونے والے رشتوں کا علم حاصل نہیں کریں گے، یہ کیا ہے بھائی. اس کے لیے لاکھوں روپیہ 3 سال محنت کر رہے، 5 سال محنت کر رہے ہیں، کہیں شادی کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے، یہ تیاری ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا نوجوان اس کا. مگر یہ تیاری نہیں ہے کہ ارے دعا کیا پڑھنا ہے نہیں معلوم، سنت طریقہ سیکھا کیا، ارے نہیں بھائی سیکھ لیں گے، دیکھیں گے بھائی. چلو وہ رات آ گئی، شب زفاف آ گئی. شب زفاف کیسا گزارنا، رسول کی سنت کیا ہے، اسلام کیسا گزارنے کا حکم دیا ہے، بیوی کی پہلی ملاقات کے لیے کیا کیا چیزوں کا استعمال کیسے طریقہ کرنا ہے، آشنائی نہیں ہے. بہت کم بچے ہوتے ہیں، بہت کم نوشا ہوتے ہیں ایسے جو آشنائی نہیں کے برابر. 100 میں ایک بری ذمہ داری سے بول رہا ہوں.
تو عزیز اور بزرگوں، یہ جمعہ کے اس بیان کو آپ اپنے متعلقین میں بھی پہنچائیے، آپ اپنے اندر بھی اویئرنیس لائیے۔ اگر ہے آپ تو بہت اچھی بات ہے، مگر جس کو نہیں علم ہے ان کو بتائیے کہ دیکھیے علم کی اسلام میں اہمیت یہ ہے، اگر ہم اس کو حاصل نہیں کریں گے تو سوائے نقصان کے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نقصان تو شروع ہو چکا ہے، اس کو روکنا، اس کا سدباب کرنا ابھی ہمارے اختیار میں باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں بیداری عطا فرما، مولا ہمیں اپنی معرفت والے علوم سے آشنائی عطا فرما، اے مالک توحید کا سچا لمبردار بنا، رسالت کا سچا متبع بنا، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزاع کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔